بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولا کائنات باب العلم ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی کل ایمان ہے۔ تو ان کا ایک موٹیویشنل بیان مجھے سننے کو ملا، تو میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو ایک دفعہ ایک بندہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے کر آیا اور ان سے پوچھا کہ اے مولا مجھے ایک بات بتائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس انسان نے بتایا کہ مجھے ایسے گناہ کے بارے میں بتائیں کہ جسے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس سے رزق چھین لیتا ہے اور وہ بھوک پیاس اور افلاس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کھانے کو روٹی بھی ملے لیکن وہ پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ تو مولا نے اسے 5 کام ایسے بتائے کہ جس سے انسان دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے اپنے رزق کی فراوانی کو چھین لیتا ہے اور اسے بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مولا نے سب سے پہلا کام یہ بتایا کہ جو انسان سود کھاتا ہے، جو انسان سود کھاتا ہے وہ ہمیشہ ہی بھوکا رہتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں اس قدر ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ اسے کہیں بھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے ارد گرد سود خوروں کو دیکھا ہوگا، ان کے چہرے نور سے محروم رہیں گے، ان کی عادات ہمیشہ بھوکوں جیسی رہیں گی، وہ ہمیشہ مانگنے جیسے رہیں گے، وہ کبھی بھی عزت نہیں پاتے۔ یہاں ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا، میں نے سوچا اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک جگہ ایک علاقے میں مکان خریدنے کی غرض سے گئے، تو ایک سود خور نے انہیں بتایا کہ یہ آج آپ ادھر آئیں، میں آپ کو ایک مکان دکھاتا ہوں۔ تو اس سود خور نے ایک مکان دکھایا جو بڑا ہی عالی شان تھا۔ اس نے بتایا جی اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس گھر کے ساتھ میرا گھر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پڑوس مجھے نصیب ہو جائے اور اس گھر میں کوئی عیب نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ یہ گھر خرید لیں تاکہ مجھے بھی آپ کا پڑوس نصیب ہو۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اس گھر میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن مجھے تو اس گھر میں بہت سارے عیب نظر آتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ جی اس میں کون سا عیب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی سب سے بڑا اور برا عیب تو اس میں یہ ہے کہ تم میرے پڑوسی بنو گے، اور تم تو سود خور ہو، میں تو سود خور کے سائے میں بھی رہنے سے ڈرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ تم میرے پڑوسی بنو گے۔ میں تو یہ مکان کبھی نہیں خریدوں گا، کیونکہ میں کسی سود خور کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا کسی قسم کی بھی چیز کو نہیں پسند کروں گا۔ کیوں کہ سود تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سود میرے خلاف کھلی جنگ ہے، اور جو سود کھاتا ہے وہ میرا کھلا دشمن ہے، اور میں اس کے ساتھ بڑا برا پیش آؤں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اس مکان میں سب سے بڑا تو عیب یہ ہے کہ اس کے پڑوسی تم ہو، لہٰذا میں یہ مکان کبھی نہیں خریدوں گا۔ تو دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو نشانی بتائی یا جو کام بتایا وہ یہ تھا کہ کسی معصوم عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک عورت پر تہمت لگانا کہ یہ بری ہے، یہ فلاں ہے، یہ بدکار ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے،
کسی بھی نیک عورت پر اگر آپ تہمت لگاتے ہیں تو آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ یار میریاں بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کچھ ہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں ایک غریب آدمی جس نے اپنی بیٹی کو تمام زندگی جمع پونجی کر کے، اتنی محنت کر کے جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اور اگر آپ اس پر ایک ایسی بے فضول سی تہمت لگا دیتے ہیں کہ جس سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، تو اس گناہ سے بھی اللہ پاک انسان کا رزق چھین لیتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک گولڈن ورڈ، ایک سونے کے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ دے کر جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی اس پر تہمت بھی مت لگائیں۔ اگر آپ کسی عورت کو عزت نہیں بخش سکتے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تو برائے مہربانی اس پر کسی قسم کی تہمت بازی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ہی سنگین اور بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو گناہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا وہ یہ تھا کہ کسی کے مال کو ناحق کھا لینا۔ تو جس میں سب سے ہائی لائٹ، سب سے بڑا گناہ کسی یتیم کے مال کو کھا لینا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بچے یتیم ہیں، مسکین ہیں، آپ ان کے مال کو کھا لیتے ہیں، آپ ان کے رزق کا ذریعہ چھین لیتے ہیں، ان کی معصومی کو ان سے چھین لیتے ہیں، ان کو لوگوں کے ٹکڑوں پر در بدر پھرنے سے بھیک مانگنے تک مجبور کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک کے ساتھ کھلی جنگ ہے کسی یتیم کا مال کھانا۔ اس سے بھی انسان کے رزق اور صحت میں، عزت میں اس طرح کمی آتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لکڑی کو کیڑے نہیں کھا جاتے، ایسے انسان کی عزت اور اس کے وقار کو اس قدر یہ چیز نقصان دیتی ہے۔ اور جو چوتھا اللہ پاک نے سب سے بڑا گناہ ہمیں بتایا، جو حضرت علی نے ہمیں بتایا کہ چوتھا سب سے بڑا گناہ جو انسان کے رزق، جان اور مال اور ہر قسم کا نقصان اسے دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، وہ شرک ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دینے والا ہوں، میں ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دوں گا، اگر چاہوں گا تو اسے معاف کر کے انسان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس نے بھی شرک کیا ہوگا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرنے والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے، غالباً ہمیں دنیا میں ہی بچنا ہے، آخرت میں تو اللہ پاک محفوظ ہی رکھے گا۔ ہمیں دنیا میں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور اس کلمے کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ایون کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اگر کسی انسان نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے یا پھر کچھ بھی ایسا کام کیا جس میں اس کی نیت کسی اور کو دکھانے کی تھی تو اس نے شرک کیا۔ تو شرک اس قدر ڈیفیکلٹ گناہ ہے کہ جو ہم کبھی بھی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں اور اس میں موجود ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے شرک کے گناہ سے محفوظ رہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک جانیں اور اسی پر اپنے ایمان کو کامل رکھیں اور اسی سے مانگیں، اسی سے حسرت کریں۔ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو ہر کام کرنے والا ہوں، میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، تمہیں مصیبت سے نکال سکے، تمہیں رزق دے سکے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں ہی ہوں جو ہر کام کرتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ہر قسم کے شریک سے پاک ہوں۔ اور پانچواں ایسا شخص کہ جس پر اللہ پاک نے بڑی سختی کی ہے وہ ہے کسی پر جادو ٹونا کروانے والا۔
اگر آپ کسی کے لیے کوئی جادو ٹونا کرواتے ہیں کہ یار اس کا رزق بند ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے، یہ ٹمکان ہو جائے، تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا انسان کے گھر کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اس کا دودھ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا پینا ہر چیز جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو جادو ٹونا اتنا بڑا گناہ ہے جس سے آپ یہ چیز ایک اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس سے آپ کسی کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن خود کے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور آپ اس دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو امید ہے جو 5 چیزیں ہمیں حضرت علی پاک نے فرمائی ہیں ہم اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے گناہوں سے خود کو محفوظ کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دینی باتیں آپ بھی سیکھیں اور ہم بھی سیکھیں۔